اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللہم انی اعوذ بک من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ربی یسر ولا تؤثر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح اللہم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سهلا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ لوگ سب کا تہ دل سے ڈے نمبر 12 اور فہم القرآن میں استقبال کرتی ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب صحت سے ہوں گے اور یہ قرآن کے کلاسز کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ چلیے ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اپنی کلاس میں۔ کل ہم لوگوں نے آیت نمبر 87 تک ہم لوگوں نے کمپلیٹ کیا تھا۔ آج ہم لوگ آیت نمبر 88 سے ہم سٹارٹ کریں گے سورہ نساء کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا۔ پھر یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں تمہارے درمیان دو رائے پائی جاتی ہے۔ تو اب یہاں پر ہم منافقین کا ذکر دیکھیں گے، اس آیت میں یہاں سے سٹارٹ ہوگا، اور الگ الگ اقسام کے جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر منافقین کا ذکر کر رہے ہیں۔ تو کل جو ہم لوگوں نے پڑھا تھا تمام جو ہے کچھ منافقین کی صفات ہم لوگوں نے دیکھے تھے، اہل کتاب کا ذکر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ شرک ایک ایسا گناہ ہے جو معاف نہیں ہوگا، اور پھر تمام فیصلے کے باتوں میں ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف پلٹنا ہے، اور اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق جو ہے اپنے تمام معاملات کے فیصلے ہم کو کرنا ہے۔ اور آخری میں ہم لوگوں نے سلام کی جو ہے کچھ فضیلت حدیث دیکھ کر ہم لوگوں نے ختم کیا تھا۔ اب یہاں پر پھر سے جو ہے منافقین کی بات آ رہی، جیسا سورہ نساء کے ابتدا میں ہم دیکھے تھے کہ بہت کثرت سے یہ سورہ میں ہم منافقین کا ذکر دیکھیں گے۔ تو اب جہاں پر منافقین کا ذکر ہے تو وہاں پر اطاعت رسول کا بھی ذکر جو ہے آتے جائیں گا، اور یہ ہم کو نہیں سمجھنا ہے کہ ہاں چلو یہ منافقین کے بارے میں ہے تو لہٰذا ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ ہم یہ آئینے میں اپنے آپ کو چیک کریں کہ کہیں ایسی کوئی صفت ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ کیونکہ کل ہم دیکھے کچھ چیزیں کہ وہ لوگ جھوٹی خبریں جو ہے بغیر تحقیق کے پھیلاتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، قرآن کے اندر غور و فکر نہیں کرتے، اور جو ہے جان اور مال کی جو ہے سیکریفائس نہیں کرتے، اور جہاد میں جو ہے پیچھے رہتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں کل ہم نے دیکھی تھی۔ تو اب یہ دیکھیے کہ یہ صفات ہمارے اندر بھی جو ہے کچھ ہو سکتی ہے، تو ہم اپنے آپ کو جو ہے بار بار چیک کرنا ضروری ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے درمیان دو رائے پائی جاتی ہیں، حالانکہ جو برائیاں انہوں نے کمائی ہیں ان کی بدولت اللہ انہیں الٹا پھیر چکا ہے۔ تو اب دیکھیں کہ کچھ لوگ جو ہے اسلام قبول کر لیتے، منافق بولتے ہی کس کو کہ اسلام کے اندر آ جانا، پر دل میں جو ہے ایمان داخل نہیں ہونا، صرف زبان سے جو ہے کلمے کا اظہار کرنا یا اسلام کا اظہار کرنا، ٹھیک ہے۔ تو اب جب ان لوگ اسلام کا اظہار کر کے دین میں آ گئے، پر پوری روش ان کی کیسی تھی؟ اسلام کے خلاف روش تھی۔ تو اس میں جو ہے اختلاف ہونا شروع ہو گیا آپس میں، کیونکہ ظاہری طور پہ تو نام تو مسلمان کا ہے پر عمل پورے اسلام کے خلاف جا رہے۔ تو کچھ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہا، کنفیوژن جو ہے پھیلا ہوا تھا کہ یہ لوگ آیا مسلمان ہیں بھی یا نہیں ہیں، کیونکہ عمل بالکل ان کا برعکس بتا رہے۔ آج بھی دیکھیے کہ کئی ایسے لوگ ہیں جو اسلام کا نام تو رکھے ہوئے ہیں، مسلمان ہیں، مسلمان
کا نام رکھے ہوئے ہیں، پر اگر ان کی باتیں سنیں گے تو آپ کو بالکل بھی جو ہے سمجھ میں آ جائے گا کہ قرآن اور حدیث اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف جو ہے ان کی زبانیں چلتی ہیں، تو ہم کو جو ہے سمجھ میں نہیں آتا کہ ان کو مسلمان بولیں یا کیا بولیں۔ تو اسی طریقے سے جو ہے کنفیوژن وہ زمانے میں بھی پایا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ دیکھو عمل سے جو ہے سمجھ میں آ جاتا، ان کے عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ نے انہیں الٹا پھیر چکا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ جسے اللہ نے ہدایت نہیں بخشی اسے تم ہدایت بخش دو؟ حالانکہ جس کو اللہ نے راستے سے ہٹا دیا اس کے لیے تم کوئی راستہ نہیں پا سکتے۔ اب اس میں کچھ لوگ جو ہے رشتہ دار بھی تھے، کچھ اپنے جو ہے قریبی دوست تھے، تو ایسے لوگ بھی کے اندر بھی جو ہے منافقت کی صفت تھی، تو جو مخلص صحابہ تھے ان کو تکلیف ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ان کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے۔ وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ جس طرح وہ خود کافر ہیں اسی طرح تم کو بھی کافر کر دیں تاکہ تم اور سب یکساں ہو جاؤ، لہٰذا ان میں سے کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ تاکہ وہ اللہ کے ایک سیکنڈ تاکہ وہ اللہ کی راہ میں ہجرت کر کے نہ آئیں۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ اب یہاں پر کیسا پہچانیں گے کہ کون منافق ہے اور کون مسلمان ہے، تو اس کی کیا شرط رکھی گئی کہ ان کو ہجرت کرنا ہے۔ اب دیکھیے کہ جیسا جیسا اسلام جو ہے پھیلتے جا رہا تھا تو دور دور الگ الگ خطوں میں جو ہے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، یعنی کہ الگ الگ جو ہے سٹیز میں الگ الگ قبائل میں جو ہے لوگ مسلمان ہو رہے تھے، پر وہ لوگ وہاں پر وہ زمانے میں کنڈیشن یہ تھی کہ جو بھی مسلمان ہے اور جس کونے میں بھی ہے اس کو ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنا تھا، کیونکہ وہاں پر ابھی اسلامک اسٹیٹ جو ہے فارم ہو رہا تھا اور وہاں پر تعداد کی ضرورت تھی، کیونکہ کبھی بھی جہاد کے ٹورڈ جو ہے کالز آ رہے تھے، تو جیسے جو ہے جہاد کے ٹائم پہ پھر جب مین پاور کی ضرورت پڑے گی تو وہاں پر جو مسلمان دور دور ہیں تو وہ لوگ فوری سے جوائن نہیں ہو سکتے، تو ضرورت کے ٹائم پہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے دیے تھے کہ ہر کوئی ہجرت کر کے آنا ہے، پر کچھ لوگ ہجرت کر کے نہیں آ رہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ ہجرت جو ہے ایکچولی کرائیٹیریا ہے تمہارے ایمان کو پروف کرنے کا، اور اگر وہ ہجرت سے باز ہوں تو جہاں پاؤ انہیں پکڑو اور قتل کرو، یعنی کہ وہ بھی جو ہے پھر تمہارے یعنی کہ کافر ہی کی طرح تمہارے کو جو ہے ان کو کنسیڈر کرنا ہے، اور جنگ کے میدان میں اگر وہ تمہارے خلاف آئیں تو ان کو پکڑو اور قتل کرو۔ اب دیکھیں کہ یہ حکم جو ہے ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں پر جو ہے پاؤ قتل کرو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رستے پہ چلتے چلتے جو ہے کسی کو بھی پکڑ کے قتل کر دیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جہاد میں وہ تمہارے خلاف آئیں تو پھر ان کو پکڑ کے جو ہے پھر تم کو جو ہے قتل کرنا تمہارے لیے پھر جائز ہوگا، اور ان میں سے کسی کو اپنا دوست اور مددگار نہ بناؤ، البتہ وہ منافق اس سے مستثنا ہے، یعنی کہ ایکسیپشن ہے جو کسی ایسی قوم سے جا ملے جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو، یعنی کہ اگر جو ہے تمہاری معاہدہ کا مطلب کیا ہے، وہ زمانے میں جو ہے قبیلوں کے درمیان جو ہے ایگریمنٹس ہوتے تھے، یعنی کہ فرینڈشپ جو ہے ریلیشنز ان کے درمیان ہوتے تھے کہ انہوں یہ بولتے تھے کہ نہ ہم تم کو نقصان پہنچائیں گے نہ تم ہم کو نقصان پہنچانا، تو ایسا جس کے ساتھ جو ہے ایگریمنٹ ہوا ہے اور ویسی قوم سے کوئی ایسا منافق بلانگ کر رہا تو پھر تمہارے کو وہ معاہدے کے روح میں تم ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اسی طرح وہ منافق بھی مستثنا ہے، ایکسیپشن ہے جو تمہارے پاس آتے ہیں اور لڑائی سے دل برداشتہ ہے، یعنی کہ انہوں تمہارے سے لڑنا نہیں چاہتے، نہ تم سے لڑنا چاہتے ہیں نہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں، جو قوم سے انہوں بلانگ کرتے دونوں سے بھی امن میں رہنا چاہتے ہیں۔ اللہ چاہتا تو ان کو تم پر مسلط کر دیتا، وہ بھی تم سے لڑتے، تو لہٰذا اگر وہ تم سے کنارہ کش ہو جائیں اور لڑنے سے باز رہیں اور تمہاری طرف صلح اور آستی کا جو صلح و آشتی کا ہاتھ بڑھائیں تو اللہ نے تمہارے لیے ان پر دست درازی کی کوئی سبیل، کوئی راستہ نہیں رکھا ہے۔ تو اب یہ جو ہے اسلام کی بیوٹی اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اگر انہوں جو ہے زبان سے ایمان لا رہے نہیں لا رہے جو بھی ہے، اگر انہوں جو ہے بتا دی کہ ہم ماں کو تم سے نہیں لڑنے کا ہے اور ہم کو ان سے بھی نہیں لڑنے کا ہے، تو لہٰذا ان کے اوپر پھر تم جو ہے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ ایک اور قسم کے منافق تمہیں ایسے ملیں گے جو چاہتے ہیں کہ تم سے بھی امن میں رہیں اور اپنی قوم سے بھی امن میں رہیں۔ اب پہلی دیکھیے اب یہاں پر کتنے قسم ہوگی، پہلی قسم یہ تھا کہ جو ہے منافق ہے پر ہجرت نہیں کر رہے، تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ان کو دشمنی کنسیڈر کرنا ہے۔ دوسرا منافق ہے پر جو ہے تمہارے عہد یعنی کہ جس سے تمہارا عہد ہے وہ قوم سے بلانگ کرتے تو تم ان کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ تیسرا وہ منافق جو تمہارے سے امن میں رہنا چاہ رہے اور ان سے بھی امن میں رہنا چاہ رہے، تمہارے جو دشمن ہیں، تو پھر تم ان کو بھی ہاتھ مت لگاؤ۔ اور چوتھے منافق وہ ہے جو تمہارے سے بھی امن اور ان سے بھی امن میں رہنا چاہ رہے
پر اگر ان کو موقع ملے تمہارے خلاف تلوار اٹھانے کا تو انہوں بالکل بھی اس میں پیچھے نہیں ہٹیں گے. تو اگر ایسے قسم کے لوگ ہیں تو پھر انہوں اگر پہل کر رہے ایسی غداری کے لیے تو پھر تم بھی جو ہے ایسے غداروں کو سزا دے سکتے. تو وہی بات یہاں پر آ رہی دیکھیے کہ جو ہے تم سے بھی امن میں رہے اور ان سے بھی، مگر جب کبھی فتنے کا موقع پائیں گے اس میں کود پڑیں گے. ایسے لوگ اگر تمہارے مقابلے سے باز نہ رہیں اور صلح و سلامتی تمہارے آگے پیش نہ کریں اور اپنے ہاتھ نہ روکیں تو جہاں ملے انہیں پکڑو اور مارو، اور جو ہے اور ان پر ہاتھ اٹھانے کے لیے ہم نے تمہیں کھلی حجت دے دی ہے. چھوٹ ہے تو جنگ کے میدان میں اگر وہ ملے تو پھر تم ان کو مار سکتے ہو. کسی مومن کا یہ کام نہیں ہے کہ دوسرے مومن کو قتل کرے الا یہ کہ اس سے چوک ہو جائے. اب یہاں پر جو ہے دوسرا احکام آ رہا، اور وہ احکام یہ ہے کہ جو ہے قتل کے ریلیٹڈ جو ہے احکامات جو ہے اپن دیکھیں گے. تو کیا ہے کہ مومن ایک دوسرے کو جو ہے قتل نہیں کر سکتا الا یہ کہ اس سے چوک ہو جائے، یعنی کہ قتل خطا اگر ہو جائے. قتل عمد نہیں ہے، قتل عمد کا مطلب جان بوجھ کر، اور قتل خطا کا مطلب جو ہے انجانے میں اگر جو ہے اس سے قتل ہو جائے، جیسا ایکسیڈنٹ ہو گیا یا پھر جو ہے کوئی اور جانور کو تیر شکار کے ٹائم پہ تیر چھوڑا تھا اور وہ جا کر کوئی انسان کو لگا اور وہ تیر کی وجہ سے انہیں مر گیا، تو ایسے ٹائم پہ. یا جو ہے جنگ کے میدان میں ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے جو ابو تھے ان کو جو ہے کوئی کسی مسلمان نے کافر سمجھ کر ان کو وہ صحابی کو قتل کر دیے. تو ایسا جب ہوگا تو اللہ تعالیٰ بتا رہے کہ اللہ کی چوک ہو جائے، پر اگر ایسا ہو گیا تو یہ نہیں کہ ہو گیا بلکہ نہیں، بلکہ اگر ہو جائے تو جو شخص کسی مومن کو غلطی سے قتل کر دے تو اس کا کفارہ یہ ہے، یعنی کہ اس کی توبہ کرنا ضروری ہے. کفارے کا مطلب کیا ہے؟ یہ توبہ کی وہ شکل ہے. دیکھیے توبہ کی الگ الگ شکل ہے. ایک تو توبہ یہ ہے کہ توبہ کر لو، معافی مانگ لو اور جو ہے وہ گناہ کو چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ کچھ گناہ ایسے ہوتے جو معاف کر دیتے اللہ تعالیٰ، پر کچھ گناہ سیکنڈ کیٹیگری وہ ہے جو لوگوں کے حقوق کی رہتی، جس میں توبہ کرنا ہے اور حق بھی لوٹانا ہے. چوری کر کے توبہ کر لیے تو نہیں چلتا، یہ دوسری قسم ہے. اور تیسری قسم جو ہے توبہ کی یہ ہے کہ جس میں کفارہ لگتا ہے، یعنی کہ توبہ تو کرنا ہی کرنا ہے، ساتھ میں پینالٹی بھی دینا پڑے گا. کفارہ کا مطلب کیا ہے؟ پینالٹی کو کہتے ہیں. تو ساتھ میں جو ہے تم کو پینالٹی بھی پے کرنی پڑے گی. تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ یہ چھوٹی گناہ نہیں بلکہ بڑا گناہ ہے، جس کی جو ہے توبہ یہ ہے کہ کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن غلام کو آزاد کرنا ہے، یعنی کہ ایک جان کے بدلے دوسری جان کو آزاد کریں گے. اور پھر کیا ہے؟ مقتول کے وارثوں کو خون بہا دیں گے، یعنی کہ پلس مقتول کے وارثوں کو جو ہے ایک اللہ کے حضور توبہ کریں گے اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وارث کو بلڈ منی دیں گے. اللہ یہ کہ جو خون بہا معاف کر دے، یعنی کہ اگر سامنے والا خون بہا معاف کر دیا تو پھر تمہارے کو جو ہے دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر وہ مسلمان مقتول کسی ایسی قوم سے تھا جس سے تمہاری دشمنی ہو تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک مومن غلام آزاد کرنا ہے. یعنی کہ سیکنڈ کیس کیا ہے کہ اگر وہ دشمن قوم سے بلونگ کرتا تھا اور اس کا قتل ہو گیا جو مسلمان ہے تو اس کا کفارہ صرف مومن غلام آزاد کرنا ہے. اب یہاں پر بلڈ منی نہیں دینا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر بتا رہے کہ دشمنوں کو بلڈ منی دے کے ان کو اور اسٹرانگ کرنے کا نہیں ہے، بلکہ بس تم توبہ کرنے کے لیے کفارہ یہ ہے کہ غلام آزاد کر لو. اچھا، پھر اس کے بعد اور اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کا فرد تھا جس سے تمہارا معاہدہ ہو تو اس کے وارثوں کو خون بہا دیا جائے گا اور ایک مومن آزاد کیا جائے گا. سیم وہی جو ہے جو فرسٹ کیس میں تھا، تو اس کو بھی جو ہے خون بہا ادا کریں گے. اچھا، پر اب یہاں پر صرف ایک چیز یہ ہے کہ خون بہا جو ہے اسٹینڈرڈ اسلام کا خون بہا نہیں رہے گا جس میں 100 اونٹ کی مقدار رقم، بلکہ وہ جو جس سے معاہدہ ہوا تھا، جس سے ایگریمنٹ ہوا تھا، اور ایگریمنٹ کے ٹائم پہ جو خون بہا دونوں مل کے ڈیسائیڈ کرے تھے ایک دوسرے کے لیے، وہ خون بہا یہاں پر دیا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا، اب دیکھیے کہ ہاں یہ ہے کہ اس میں اتنی بڑی جو ہے سزا اللہ تعالیٰ پینالٹی کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی جو ہے مال اور عزت اور جو ہے اس کی جان حرام ہے. ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی مال، عزت اور جان جو ہے حرام ہے. تو جب مسلمان اسلام قبول کرتا ہے تو وہ امن میں آ جاتا ہے اور اس کی جان، مال اور عزت جو ہے
محفوظ ہو جاتی ہے۔ دوسرا مسلمان کا فرض ہے کہ اب اس کی جو ہے وہ پروٹیکشن کرے، نہ کہ جو ہے اس کے اندر وہ کمی کرنے والا بن جائے۔ تو اتنی بڑی جو ہے اب آج کل دیکھیے کہ بہت آسان ہو گیا ہوا ہے نا، خون ایک دوسرے کا گلا کاٹ دینا تھوڑے سے چند پیسوں کی وجہ سے، اور بعض تو جو ہے مائیں پیٹ میں ہی جو ہے بچے کو جو ہے ختم کر دیتی ہے۔ تو یہ بھی جو ہے قتل میں ہی آئے گا، اور اس کے بھی جو ہے یہ کفارہ ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ جو ہے اللہ تعالیٰ یہاں پر ایون اس میں بھی گنجائش نہیں ہے کہ اگر پیٹ میں جو بچہ ہے وہ معذور ہے اور ڈاکٹر بولے کہ نہیں بالکل معذور ہے، اگر پیدا بھی ہوں گا تو پھر اس کے ہاتھ پیر نہیں رہیں گے، جو بھی ہے، تو بھی ہم کو جو ہے اجازت اسلام میں نہیں ہے، کیونکہ جان تو جان ہے اس کے اندر، جب تک جان ہے تو چاہے معذور ہو اس کو بھی جو ہے قتل نہیں کر سکتے۔ پھر جو غلام نہ پائے وہ پے در پے، آلٹرنیٹیو کیس کیا ہے، پے در پے 2 مہینے کے روزے رکھے، یعنی کہ کنزیکیٹو، اور اس میں جو ہے ایک بھی ناغہ نہیں ہونا ہے، اگر ناغہ ہوا تو پھر سے شروع۔ اور اس گناہ پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کا طریقہ ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کا طریقہ، اور اللہ تعالیٰ علیم اور دانا ہے۔ اب دیکھیے کہ یہاں پر کیا ہے، غلطی سے قتل ہو گیا تو کیا ہے، ایک غلام آزاد کرنا ہے، اور پھر جو ہے خون بہا دینا ہے، یا پھر جو ہے وہ نہیں ملا تو پے در پے روزے رکھنا ہے۔ تو آپ امیجن کریے کہ جو جان بوجھ کر قتل کرتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ ہاں، اب یہاں پر ان کا حال اللہ تعالیٰ خود بتا رہے، رہا وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی سزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ صرف جہنم سزا نہیں ہے بلکہ مزید اللہ تعالیٰ ایڈ کر رہے، اس پر اللہ کا غضب ہے، اللہ تعالیٰ کا غصہ ہے اس کے اوپر، اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اور اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ یعنی کہ جہنم کی سزا کے ساتھ اللہ کا غصہ، اللہ تعالیٰ کی لعنت، اور اللہ تعالیٰ یعنی کہ اتنا غضبناک کہ دیکھیں گا بھی نہیں ان کی طرف، اور سخت عذاب میں جو ہے ان کو مبتلا کیا جائے گا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلو تو دوست اور دشمن میں تمیز کرو، یعنی کہ ایسی غلطی کرو ہی نہیں کہ تم مومن کو جو ہے غلطی سے قتل کر دے رہے، ایسا کیسا کر سکتے؟ تم پہلے تمیز کرنا سیکھو، اور دیکھو کہ پہلے اچھے سے جان کر لو، اور پھر جو ہے جو تمہاری طرف سلام سے تقدیم کرے تو اسے فوراً نہ کہہ دو کہ تم مومن نہیں ہو۔ تو سلام کیا ہے؟ پاس ورڈ ہے اسلام کا۔ تو اگر سلام کرا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو تم کو سلامتی دینا ہے، اس کو تمہارا کو امن دینا ہے۔ اب ہو سکتا کہ بھائی جیسا ایک کیس ایسا آیا تھا کچھ جو ہے وہ زمانے میں، کہ کچھ لوگ یہ کر رہے تھے کہ جب جنگ کے میدان میں رہتے تھے، جب دیکھ رہے کہ بالکل جو ہے مسلمان کی زد میں آ گئے، تلوار کے انڈر آ گئے، تو پھر انہوں السلام علیکم بولتے تھے اور بولتے تھے میں ایمان لا لیا۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر بول رہے کہ اگر انہوں ایسا بولے، حالانکہ بچنے کے لیے بھی بولے ہیں، تو تم پھر بھی کنسیڈر کرنا ہے تم کو۔ جیسا ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی کو جو ہے ایک شخص نے کہا جنگ کے میدان میں کہ السلام علیکم، اور جو ہے اس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں، تو جو ہے وہ صحابی پھر بھی اس کی گردن اڑا دیے، اور پھر اس کے بعد جو ہے ان کو بے چینی رہی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے ایسا کیوں کہا، کیوں کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، وہ شاید مرنے کے ڈر سے جو ہے اس نے کلمہ پڑھ لیا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا کہ کس وجہ سے پڑھا تھا؟ تو بس انہیں کلمہ پڑھ لیا یا سلام کر لیا، تو پھر تمہارا کام نہیں ہے کہ زبردستی اس کا جو ہے تم اس کی جان لینے پر درپے ہو جاؤ۔ اور پھر کیا ہے کہ اس سے کیا سمجھ میں آتا کہ کلمہ اور یہ سلام ایسی چیزوں کی کتنی زیادہ اسلام میں ویلیو ہے، اور دوسرا یہ بھی سمجھ میں آتا کہ اسلام میں جو ہے کتنی بڑی وسعت ہے، کتنا یعنی کہ براڈ مائنڈڈنس ہے، کہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ان کو بھی جو ہے یعنی کہ موقع دو، اگر انہوں جو ہے اس کلمہ پڑھ لیں، اور اگر تم دنیاوی فائدہ چاہتے ہو، یعنی کہ ان کا مال غنیمت لینا چاہتے ہو، اللہ کے پاس تمہارے لیے بہت سے اموال غنیمت ہے، آخر اسی حالت میں تو تم خود بھی پہلے جو ہے مبتلا ہو چکے ہو، یعنی کہ تم خود بھی جو ہے کیا پیدائشی مسلمان تھے، تم بھی تو ایمان لے کر آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، پھر کیوں ان دوسروں کو کیوں موقع نہیں دے رہے ہو؟ تو اب اس سے اللہ تعالیٰ کی رحمت دیکھیے اندازہ ہوتا ہے کہ کتنی رحمت وسیع ہے، کہ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اگر ڈر کے بھی انہیں کلمہ پڑھ لے رہا تو اس کو بھی قبول کرو، موقع دو، ہو سکتا کہ یہ تمہارا موقع دینے سے اس کے جو ہے دل میں احساس ہو جائے اور وہ جو ہے اللہ تعالیٰ پر سچ میں ایمان لے کر آئے۔ پھر اللہ نے تم پر احسان کیا، لہٰذا تحقیق سے کام لو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے۔ مسلمانوں میں سے وہ لوگ جو کسی معذوری کے بغیر گھر بیٹھے رہتے ہیں اور وہ جو اللہ کی راہ میں جان و مال سے جہاد کرتے ہیں، دونوں کی حیثیت یکساں نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ دونوں ایکول نہیں ہیں۔ اللہ نے بیٹھنے والوں
کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ بڑھا رکھا ہے. یعنی کہ جو اسلام میں جو مومن اسٹرگل کرتا ہے اسلام کی خاطر تو اس کو ڈیفینیٹلی جو ہے بڑا اجر ہے. تو اب دیکھیے کہ اس کا اب یہاں پر ایک بات اس سے بھی سمجھ میں آتی ہے کہ جیسا ہم جو ہے ایون ہمارے عبادتوں میں دیکھیں گے، نماز ہے، روزہ ہے، یہ تمام چیزوں میں تو بعض وقت ہم کوئی معذوری کی وجہ سے جو ہے نماز بیٹھ کر پڑھتے ہیں، معذوری کی وجہ سے جو ہے روزے نہیں رہ سکتے یا روزہ جو ہے چھوڑ دیتے ہیں. تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے روزہ رہنے والوں کی بنسبت وہ کمی ہو رہی ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ برابر اجر ملے گا. تو اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ جوانی کی عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. جوانی کی قدر کرنا ہے ہم کو. جب جوان ہے تو خوب کثرت سے عبادتیں کر لینا ہے. بڑھاپے کے لیے جو ہے عبادتوں کو بچا کے نہیں رکھنا ہے کیونکہ وہاں پر کمی ہو جاتی اور پھر بیٹھ کر پڑھنا پڑتا ہے یا پھر جو ہے روزوں کو چھوڑ دینا پڑتا ہے یا کوئی عبادتوں میں جو ہے ہم نہیں کر سکتے جیسے جوان کرتے ہیں. تو وہ جوانی جو ہم جو ہے دنیا کمانے میں لگا دیتے ہیں اور بڑھاپے کے لیے جو ہے عبادتوں کو رکھ دیتے ہیں اور پھر بعد میں عبادتیں کر کے یہ نہیں سوچنا ہے کہ ہاں ہم کو کیوں کم ملے. اب ہم جو ہمارے کو یہ بیماری ہے بڑھاپا ہے تو کیا ہم خود سے لے کر آ لیے؟ تو ہاں اس میں کمی ہوگی، ڈیفینیٹلی ہوگی. آپ کے صبر کا اجر وہ الگ سے ملے گا پر عبادت میں تو کمی ہے. تو اس کے لیے جو ہے یہ سلیوشن ہے کہ جو وقت اور جو صحت اللہ تعالیٰ دیے ہوئے اس کی قدر کرنا ہے ہم کو. اللہ نے بیٹھنے والوں کی بنسبت جان و مال سے جہاد کرنے والوں کو درجہ بڑھا رکھا ہے اگرچہ ہر ایک کے لیے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے. یعنی کہ دونوں کے لیے بھلائی ہے پر زیادہ تو ڈیفینیٹلی جو اسٹرگل کریں گے تو ان کو زیادہ ملے گا. اگر اس کے ہاں مجاہدوں کی خدمات کا معاوضہ بیٹھنے والوں سے بہت زیادہ ہے ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑے درجے ہیں اور مغفرت اور رحمت ہے اور اللہ بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. جو لوگ اپنے نفس پر ظلم کر رہے ہیں تو جو لوگ جو ہے یعنی کہ ہجرت نہیں کر کے اپنے نفس پر ظلم کر رہے تھے ان کی روحیں جب فرشتوں نے قبض کی تو ان سے پوچھا کہ یہ تم کس حال میں مبتلا تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم زمین میں کمزور اور مجبور تھے. تو اب یہاں پر جو ہے جو ہجرت نہیں کر رہے تھے تو فرشتے روح قبض کرتے وقت پوچھیں گے تو انہوں یہ جواب دیں گے. فرشتوں نے کہا کیا خدا کی زمین وسیع نہ تھی؟ یعنی کہ تم یہ جو بہانہ لے کے بیٹھے ہے ہم مجبور تھے، ہم نہیں کر سکتے تھے، کیا کریں گے؟ تو یہ اللہ یہاں پر جو ہے جو جھوٹا بہانہ جو کریں گے تو فرشتے جو ہے بولیں گے کہ اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی، تم دوسری جگہ ہجرت کرنا تھا، تم اس میں ہجرت کرتے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے. یعنی کہ ایسے جھوٹے بہانے کر کے جو ہے دین سے پیچھے رہتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ان کے لیے جو ہے جہنم ان کے لیے جو ہے ٹھکانہ ہے. یعنی کہ زمین وسیع کا مطلب یہ ہے کہ زمین بہت زیادہ جو ہے کھلی تھی اللہ تعالیٰ کی، دوسری جگہ جا کر جو ہے ہم دین کے اوپر عمل کر سکتے تھے. یعنی کہ جب دین کے لیے ہمارے کو کوئی جگہ پر روکا جا رہا تو ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ ہم دوسری جگہ جو ہے وہ جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جائیں اور جہاں پر ہم دین کے اوپر عمل کر سکتے ہیں وہاں پر جو ہے ہمارے کو چلے جانا ہے. اچھا اب ہجرت کا مطلب کیا ہے؟ ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا دین کے لیے، اس کو ہجرت کہیں گے. اللہ کی رضا کے لیے اس کو ہجرت کریں گے. یعنی کہ یہاں سے کوئی جا کے امریکہ سیٹل ہو گیا تو اس کو نہیں بولیں گے بلکہ دین کے لیے جو اس طریقے سے جو ہے کفر سے ایمان کی طرف جاتا ہے تو اس کو جو ہے ہجرت بولیں گے. اور جو ہے یہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی بڑی ہجرت ہے پر اس کے علاوہ بھی جو ہے ہمارے لیے بھی ایک ہجرت ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جو ہے اپنی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے برے عادتوں کو چھوڑ کر اچھی عادتیں اپناتا ہے یہ بھی اس کی ہجرت ہے. یعنی کہ اس کو بھی جو ہے ہجرت کی طرح اجر ملے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ کون سی ہجرت افضل ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام چیزوں کو چھوڑ کر اللہ کی نافرمانی کی چیزوں کو چھوڑ کر حلال چیز کی طرف بڑھنا بھی افضل ہجرت ہے. تو ہم جو ہے اگر وہ ہجرت نہیں کر رہے تو کم سے کم ہم یہ ہجرت تو کر سکتے نا کہ اپنے جو ہے تمام برے عادتیں اور حرام کی جو یعنی کہ جتنے بھی حرام کے جو گناہ ہیں یعنی کہ کبیرہ گناہ ہیں اس کو چھوڑیں گے اللہ کے خاطر. تو یہ ہماری ہجرت ہے. جہاں جو مرد اور عورتیں اور بچے واقع بے بس ہیں اور نکلنے کی کوئی راستہ اور ذریعہ نہیں پاتے، بعید نہیں کہ اللہ انہیں معاف کر دے. اللہ بڑا معاف کرنے والا اور درگزر کرنے والا ہے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ ان کے لیے معافی کے بارے میں بتا رہے. جو کوئی اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا وہ زمین میں پناہ لینے کے لیے بہت جگہ اور بسر اوقات کے لیے بڑی گنجائش پائے گا. اور جو اپنے گھر سے اللہ اور رسول کی طرف ہجرت کے لیے نکلے پھر راستے
ہی میں اسے موت آ جائے اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا، اللہ بہت بخشش فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ تو اب یہاں پر ہجرت کر نیت اللہ تعالیٰ کی طرف سے نکلنے کی تھی اور رستے میں انتقال ہو گیا، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے پاس نہیں پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھا، آپ کے اوپر ایمان ابھی نہیں لایا، پر نیت کیا تھی؟ پہنچنے کی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ایسے لوگوں کا جو ہے یعنی کہ اس کا ہجرت بھی کنسیڈر کی جائے گی، اس کا ایمان بھی کنسیڈر کیا جائے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اب یہاں پر دیکھیں کہ ہمارا 4تھ پارٹ سٹارٹ ہو رہا ہے اور یہاں پر پھر سے کچھ احکامات ہم جو ہے دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آیت نمبر 101 سے 147 تک ہمارا 4تھ پارٹ چلے گا، جس میں بہت سارے احکامات رہیں گے اور ہم کو جو ہے مسلمانوں کو اخلاقیات بھی سکھائی گئی ہیں، کیونکہ جب دین پھیلانا ہے تو اخلاق کا دامن تھامنا ضروری ہے۔ اخلاقیات ہوں گے تو لوگ جو ہے اسلام کی طرف جو ہے یعنی کہ آپ کو زبان سے دعوت دینے کی ضرورت نہیں، آپ کے اخلاق خود دعوت دیں گے۔ اور اس میں کثرت سے اتباع رسول یعنی کہ اطاعت رسول کی جو ہے احکامات بھی ہم کو جو ہے ملیں گے، اور ساتھ میں جو ہے کچھ منافقین اور اہل کتاب کا بھی ذکر ہم دیکھیں گے۔ اچھا، اب یہاں پر جو ہے یہ آیت میں، اور جب تم لوگ سفر کے لیے نکلو تو کوئی مضائقہ نہیں ہے کہ اگر نماز میں اختصار کر لو۔ اب یہاں پر قصر کا حکم دیا گیا ہے۔ قصر کی نماز کا مطلب کیا ہے؟ اختصار سے ہے یہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کمی کرنا۔ قصر کا مطلب کیا ہے؟ کمی کرنا۔ اب کیسا کمی کر رہے؟ 4 رکعت ہے تو اس کو 2 رکعت بنا دے رہے، یہ کمی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے سفر میں ہمارے لیے کیا گنجائش رکھے ہوئے ہیں کہ جتنی بھی رکعتیں 4 کی ہیں اس کو 2 کیا جائے گا، اور 3 اور 2 رکعت میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اور ایک اختصار یہ ہے، اور ایک کمی اس کے اندر یہ ہے کہ صرف فرض پڑے جائے گی، سنت نہیں پڑھی جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور نفیل کے لیے جو ہے آپ کو اجازت ہے، جتنی چاہے نفیل پڑھ سکتے، اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، ممانعت نہیں ہے۔ اور ساتھ میں جو ہے وطر کی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی وطر پڑھتے تھے اور حضر میں بھی وطر پڑھتے تھے، یعنی کہ گھر میں بھی اور سفر میں بھی وطر پڑھتے تھے۔ تو کیا مطلب ہوا کہ سفر میں جو ہے، اور آپ جو ہے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے اور پورا امن تھا، کوئی جنگ نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا، نہ ہم جو ہے حج اور عمرہ کے سفر میں تھے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر کی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے اگر آپ سفر کر رہے، چاہے کوئی ریزن سے رہو، چاہے جنگ رہو یا امن رہو، عمرہ رہو یا حج رہو یا آپ کا نارمل کوئی سفر رہو، اس میں آپ کو نماز میں تقصیر کرنا ہے، نماز میں جو ہے قصر کرنا ہے، یعنی کہ نماز کو آدھی کرنا ہے۔ قصر کا مطلب کمی کرنا۔ اچھا، اب اس کے اندر دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی سہولت ہے اور اس کا استعمال کرنا ہمارے لیے فرض ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اللہ کی سہولت ہے اور استعمال کرنا ہمارے لیے ضروری اور فرض ہے، اور استعمال نہیں کریں گے تو گناہ ہے۔ کوئی اگر یہ کہے گا کہ نہیں نہیں میں تو بہت زیادہ نیک اور عبادت گزار ہوں، میں تو جو ہے پوری نماز پڑھوں گا، تو وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اور وہ گناہ کا جو ہے ارتکاب کرنے والا رہے گا۔ جبکہ تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں ستائیں گے، کیونکہ وہ کھلم کھلا تمہاری دشمنی پر تلے ہوئے ہیں۔ اب یہاں پر یہ جو ہے ایکچولی غزوہ جو ہے ذات الرقاع کے ٹائم پہ 4 ہجری کا یہ آیت جو ہے بتایا جاتا مفسرین کہ وہ ٹائم پہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ قصر کی آیت نازل فرمائی اور نماز کو قصر کرنے کا حکم دیا، اور ساتھ میں نماز خوف کا بھی یہاں پر ذکر ہے۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جب تم مسلمانوں کے درمیان ہو اور حالت جنگ میں انہیں نماز پڑھانے کھڑے ہو تو چاہیے کہ ان میں سے ایک گروہ تمہارے ساتھ کھڑا ہو اور صلح لے رہے، پھر جب وہ سجدہ کر لے تو پیچھے چلا جائے، اور دوسرا گروہ جس نے ابھی نماز نہیں پڑھی ہے آ کر تمہارے ساتھ پڑھے، اور وہ بھی جو چوکنا رہے اور اپنا اصلاح لیے رہے۔ اب دیکھیے اس کو میں ایکسپلین کرتی ہوں کہ یہ نماز خوف کا اس کے اندر حکم ہے، اور اس کا طریقہ بھی بتایا گیا ہے کہ اگر تم نماز خوف ہے تو نماز خوف کا مطلب کیا ہے کہ وہ نماز جو خوف کی حالت میں پڑھی جاتی، جو جنگ کی حالت میں پڑھی جاتی، تو اس میں کیا حکم ہے کہ اگر نبی موجود ہے تو جو ہے پوری جو یعنی کہ ٹوٹل فوج موجود ہے اس کو ہاف ڈیوائڈ کریں گے، ہاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ کر نماز پڑھے گی اور آپ 1 رکعت ان کو پڑھائیں گے، اور آپ پھر سجدے میں رہیں گے، تو وہ جو ہے اٹھے گی اور اٹھ کے جو ہے اپنے جو ہے سواریوں پہ سوار ہو جائے گی، اور باقی کی ہاف جو تھے وہ لوگ آ کر جوائن ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، پھر آپ 1 رکعت پڑھائیں گے، اور باقی کی 1 رکعت وہ لوگ اپنے سواریوں پہ جو ہے سوار کرتے کرتے یعنی کہ ٹریول کرتے یعنی کہ گھوڑ سواری کرتے کرتے وہ لوگ وہاں پر نماز پڑھنے کی اجازت اللہ تعالیٰ دیے ہیں، ٹھیک ہے۔
تو اب دیکھیں کہ اور پھر اس کے علاوہ جو ہے یہاں پر نماز کو بھی آدھی کر دینے کا ہے، یعنی کہ 4 کے بدل 2 پڑھی جائے گی، اور ساتھ میں جماعت کا اس طریقے سے سسٹم بھی بتایا گیا ہے، اور اس کے اور بھی جو ہے الگ الگ جو ہے طریقے حدیث کے روشنی سے ہم کو ملتے ہیں۔ اب یہاں پر ہمارے لیے جو سب سے امپورٹنٹ بات وہ یہ ہے سمجھنے کی کہ اب اس میں ہمارے کو نماز کی اہمیت سمجھ میں آتی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نماز کو یا ایون جنگ کی حالت میں بھی معاف نہیں کرے، جنگ کی حالت میں بھی نماز با جماعت پڑھنے کا طریقہ اللہ تعالیٰ جو ہے یہاں پر قرآن کے اندر بتا رہے، تو اب اس سے ہم کو سمجھ میں آتا نا۔ پھر اب دیکھیں کہ کیا ہمارے پاس پھر کوئی ویلڈ ریزن ہے جس میں ہم نماز چھوڑ سکتے، اور ہم کیا سمجھتے کہ غزوہ کا مطلب کیا ہے، جنگ کو کہیں گے، تو جو ہے کوئی ویلڈ ہمارے پاس ریزن ہے، جیسا ہم جو ہے سر میں درد ہو رہا ہے، تب پیراں درد ہو رہے، تھک گئے، کالج تھا، اسکول تھا، ہم جو ہے باہر تھے، ہم شاپنگ میں تھے، ہم جو ہے ٹریولنگ میں تھے، کوئی ریزن ایکسیپٹیڈ نہیں ہے۔ بعض وقت تو اتنا ہے کہ بس گھر میں دعوت ہے تو چھوڑ دیے، یا پھر جو ہے کوئی مہمان آ گئے تو چھوڑ دیے، باتیں کرتے بیٹھے تو چھوڑ دیے، تو یا پھر جو ہے گیمز کھیل لیتے یا ٹی وی دیکھتے بیٹھے تو چھوڑ دیے، تو اتنے بیکار ریزن سے۔ تو سوچیے کہ قیامت کے دن ہم اللہ تعالیٰ کو جب پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ سب سے پہلا سوال جو نماز کے بارے میں ہوگا، تو ہم اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر جو ہے نماز جنگ کی حالت میں بھی اللہ نے معاف نہیں کیا، کیونکہ کفار اچھا یہاں پر اصلاح جو ویپنز لے کر نماز پڑھنے کا حکم ہے وہ اس وجہ سے ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ بتا رہے، کیونکہ جو ہے کفار ریڈی ہیں کہ تاکہ تم ذرا اپنے سامان سے جو ہے غافل ہو تو وہ ایک بار تمہارے اوپر جو ہے حملہ کرنے کے لیے ٹوٹ پڑے۔ البتہ اگر تم بارش کی وجہ سے تکلیف محسوس کر رہے ہو یا بیمار ہو تو اصلاح رکھ دینے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، نماز چھوڑ دینے میں نہیں بلکہ ویپنز کو بازو رکھنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، مگر پھر بھی چوکنے رہو، یقین رکھو کہ اللہ نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ پھر جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو کھڑے اور لیٹے اور بیٹھے ہر حال میں اللہ کو یاد رکھو، یعنی کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد اب چھٹی نہیں، اب جیسا ہم کرتے نا نماز پڑھے پھر اس کے بعد چھٹی، اس کے بعد اللہ یاد ہی نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ بولے چلتے بیٹھتے لیٹتے ذکر کرتے ہوئے تم کو رہنا ہے، چاہے تم پکاتے رہو چاہے تم کچھ بھی کام کرتے رہو، اور جب اطمینان نصیب ہو جائے۔ اب دیکھیے یہ تو جنگ کا حکم ہے کہ جنگ کے دوران بھی تلوار چلاتے چلاتے اللہ کا ذکر کرتے رہو، اور جب اطمینان نصیب ہو جائے تو پوری نماز پڑھو۔ نماز در حقیقت ایسا فرض ہے جو پابندی وقت کے ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا 103 آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ بول رہے کہ بے شک مومنوں پر نماز اس کے مقررہ وقت پر فکسڈ ٹائم پر فرض کی گئی ہے، یہ نہیں کہ ظہر اثر مغرب عشاء سب ملا کے جو ہے رات میں پڑھ لیں گے آرام سے، اب نہیں ہوتا نا، ذرا آرام سے جو ہے ایک ساتھ پڑھ لیں گے، تو یہ جو ہے نہیں، نماز جیسا جو وقت ہوا اس کے وہ وقت پہ آپ کو وہ نماز پڑھنے کا ہے۔ آپ جو ہے اپنی سہولت سے، اب نیند نہیں اشار ہو سکتی، ذرا میں 10 بجے اٹھ کے فجر پڑھ لیتی ہوں، ذرا میں کالج میں تھی تو میں دیر سے پڑھ لیتی ہوں، ایسا جو ہے ہمارے لیے جائز نہیں ہے، اس کے مقررہ وقت پر ویسے ہی وہ فکس ٹائم پر ہم کو نماز پڑھنے کا ہے۔ اور پھر جو ہے اگر اس گروہ کے تعاقب میں کمزور، اچھا ایک سیکنڈ، پابندی وقت پر ساتھ اہل ایمان پر لازم کیا گیا ہے، اگر اس گروہ کے تعاقب میں کمزوری نہ دکھاؤ، اگر تم تکلیف اٹھا رہے ہو تو تمہاری طرح وہ بھی تکلیف اٹھا رہے ہیں، اور تم اللہ سے اس چیز کی امیدوار ہو جس کے وہ امیدوار نہیں ہیں، یعنی کہ جو ہجرت نہیں کر رہے۔ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور حکیم اور دانا ہے۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ تعالیٰ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو۔ کس کے مطابق نبی فیصلہ کرنا ہے؟ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے حساب سے فیصلہ کرنا ہے۔ تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو، یعنی کہ ان کو سپورٹ نہیں کرو جو بددیانت ہے،